قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا، بالکل لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے، اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو آپ، لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے، کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا میں پکڑ لیتا یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے، یہ لفظ کہاں سے نکالا آپ. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسیپٹ کیا، یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے. ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متا حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ عبداللہ بن عباس سے، حضرت عائشہ سے یہ صحیح سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں. تو حضرت عمر نے جب پابندی لگائی ہے تو وہی حکم جو قرآن نازل کر چکا تھا، طلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. جبکہ زمانہ جاہلیت میں تیسری کے بعد بھی رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا. تبھی تو سارے صحابہ نے اس حکم کو ایکسیپٹ کیا حضرت عمر کے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا اس لیے مان لیا انہوں نے. اہل حدیث اس کے 3 جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا کہ انہوں نے دیکھا جب طلاقیں بہت ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سیاستاً کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے، تو سیاسی طور پہ اس کو ایک نافذ کیا گیا تاکہ لوگ طلاق سے رکیں. میں اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ دیکھو جمشید نے اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، قرآن و سنت کے مطابق تو وہ طلاق نہیں ہوئی، سیاسی قانون کے مطابق یعنی سیاست میں حضرت عمر نے ان کی بیوی کو حرام کر دیا جمشید کے اوپر. حالانکہ قرآن کی روشنی میں کیا تھی؟ حلال. اور یہ اب کہیں اور شادی کر رہی ہے جس سے شادی اس کے لیے حرام تھی، اور حضرت عمر نے کہیں اور شادی اس کے لیے حلال کر دی. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بیٹھے میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ بیویوں کو حلال کرنے کے لیے. کس قدر جرت اور دلیری سے میں حیران ہوتا ہوں یار. کوئی اشکال پوچھا جائے اس کا جواب نہیں دیتے. یہ زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم. قرآن حلال نہیں کرتا، نبی حلال نہیں کرتے، اجماع صحابہ حلال نہیں کرتا، سارے صحابہ کا فتویٰ ہے. لیکن آپ دیکھ لو بیٹھے ہوئے فوراً حلالے پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ. حلالے سے تو بہتر ہے کہ قرآن کو نہیں پتا تھا کہ حلالے سے بہتر ہے کہ 3 کو 1 کہہ دے. وہ پہلا سوال میرا ان حضرات سے، اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا. آج میں تھکا ہوا ہوں، ذرا صحیح باتیں کر رہا ہوں. تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ صحیح باتیں بھی ہو جاتی. پہلی بات جو یہ کہا کریں نا اہل حدیث حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، سے بولو یہ بتاؤ یہ سیاست ہے یا تحریف ہے دین میں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یہ شہد کے بارے میں ہے کہ نبی نے قسم کھا کے شہد حرام کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا تھا. اور یہاں بیوی جو جس کی حیثیت شہد سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہے حضرت عمر کے فتوے پہ. اور کمال کی بات ہے وہ صحابہ جو حضرت عمر کے ایک جوڑے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جوڑا آپ کے پاس اتنا لمبا کہاں سے آ گیا، مال غنیمت میں تو اتنی بڑی قمیض کسی کو ملی نہیں ہے، وہ صحابہ اپنی بیویوں کو حرام کر دیا انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہودی عورت سے نکاح مت کریں، صحابی رسول تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام ہے تو نہیں کروں گا، اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر کروں گا میں. اور کیا انہوں نے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے فرمایا میں حرام نہیں کر رہا، اس سے نکاح میں نقصان ہے، کوئی فاسق فاجر نہ ہو. تو لوگ فاسق عورتوں سے نکاح شروع کر دیا، ایسے مشورہ دیا جاتا ہے. مشورے کی حد تک تو بہت کچھ ٹھیک ہے بھائی، قانون سازی میں حلال و حرام نہیں کیا جاتا.